آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں اور لاتے ہیں وہی ویڈیوز جن میں شامل ہیں نیوز، ٹاک شوز، کرائم سٹوریز اور بہت کچھ. تو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ماہ عظیم پروگرام کے ساتھ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس پروگرام کی نشستیں ہمارے اہل علم کی معیت میں بڑی علمی افادیت کا باعث بن رہی ہیں. آج کی نشست میں بھی ہمارے ساتھ علم و حکمت کی دنیا کے دو شاہ سوار موجود ہیں. عزت مآب ڈاکٹر عقیل احمد اور عزت مآب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی علم و حکمت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا، تشریف لائے. ناظرین محترم، آج ان حضرات سے ہم استفادہ کریں گے حقوق العباد کے موضوع پر. اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ دونوں کو توازن سے لے کر چلتا ہے. نہ تو حقوق اللہ میں اتنا رسوخ ہے کہ دین رہبانیت کی صورت اختیار کر جائے، اور نہ حقوق العباد کا ایسا تاثر ہے کہ دین محض NGO ہے، بلکہ روحانیت، مادیت، دین، دنیا، ظاہر، باطن، یہ جب ایک متناسب سانچے میں گند جاتے ہیں تو دین اسلام کی صورت سامنے آتی ہے. اقبال نے کیا خوبصورت بات کی کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ایک گہرا رسوخ، گہرا گداز اور گہرا ادراک، یہ اسلام کی شان اعجاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب، بہت شکریہ. ماہ عظیم کی ان پر نور اور پرکیف ساعتوں میں آپ بڑے زندہ موضوعات کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ کرے ہم سب کی یہ کاوش سے دنیا بہرہ یاب ہو. اب دیکھیے کہ حقوق اللہ میں ہی حقوق العباد ادا کرنے کی تربیت کی جا رہی ہے. بجا کیا خوبصورت بات ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے، حقوق العباد ایک طرح سے حقوق اللہ ہی کی تکمیلی صورت ہے. واہ، مثال میں اس کی دے دوں اپنے بہت خوب جی ناظرین کے لیے کہ حقوق اللہ میں جو حقوق العباد ادا کرنے کی تربیت کی جا رہی ہے، آپ حالت نماز میں دیکھ لیجئے. نماز پڑھی جا رہی ہے تو ادا تو اللہ کے حقوق کیے جا رہے ہیں، مکمل کیے، لیکن جو بندے کے ساتھ مومن کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، وہ کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے حالت نماز کے بعد بھی اسی طرح جڑے ہوئے رہنا ہے. جی ہاں، مسلم معاشرہ بنیان مرصوص ہے. بنیان مرصوص کا جو رنگ ہے، اس کو معاشرے میں لے کر جانا ہے. اور آپ پھر دیکھیے کہ دوران حج دیکھ لیجئے، پھر آداب مسجد دیکھ لیجئے، پھر حالت روزہ میں ان دنوں ماہ سیام میں دیکھ لیجئے. یہ سارے جو حقوق اللہ کے مظاہر ہیں، یہ ہماری تربیت نفس کر رہے ہیں کہ ایک بندے کا تعلق معبود کے ساتھ تو صحیح نہیں رہے، ایک بندے کا تعلق اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی اسی نہج پر آ جائے جو اللہ کی رضا ہے. اور آپ دیکھیے پھر حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ ہی کی تکمیل ہے. مثلا آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، یہ مجھ پہ فرض ہے اور یہ آپ کا حق ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ میں اپنی ماں، اپنے باپ کی عزت کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں. یہ حکم ہے کس کا؟ مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے نا. تو یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بلکہ بظاہر حق تو ایک ہی نظر آتا ہے کہ اللہ کا حق ہے. یہ اس کی جہات ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مظاہر اس لیے رکھے ہیں کہ جو سماجی زندگی ہے، اس کا حسن، جو اس کا ایک فطری حسن ہے، وہ برقرار رہے. جی، سماجی زندگی کا ایک فطری حسن برقرار رہے. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی اسی لیے لازم و ملزوم ہے. بالکل بالکل. قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق العباد کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
جی صدیقی صاحب قبلہ عرضی ہے کہ حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے اندر، تو اسلام نے جس امتیازی انداز سے حقوق کو بیان کیا، ان کو ڈیفائن کیا، وہ غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ حق استعمال ہوا ہے، ذات خداوند سے لے کر افراد معاشرہ کی ایک دوسرے پر عائد ذمہ داریوں تک ایک ہی لفظ استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے، اس کا کلام حق ہے، اس کے پیغمبر حق ہیں، اور جو اس کی طرف سے عالم انسانیت کے اندر ایک فرد کے دوسرے کے اوپر ذمہ داری ہیں، ان کو بھی حق کہا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بنیادی ویلیو ہے، سوشل ویلیو ہے، اس کی سینکٹٹی کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے۔ جب ہم اس کا احساس ہو جائے تو پھر آپ کی پوری زندگی کی ڈائمنشن بدل جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات صدیقی صاحب قبلہ یہ ہے کہ جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے، حقوق العباد کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک اسلوب ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے حق مانگنا ہے یا حق عطا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ دنیا کی ہر سوسائٹی حق مانگنے پہ کھڑی ہے، اسلامی سوسائٹی حق کی ادائیگی پہ کھڑی ہے۔ جی کیا خوبصورت بات ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی ذرا وضاحت ہو۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انارکی ہے، خلفشار ہے، بالکل ذہنی انتشار ہے۔ اچھا، اب صدیقی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو حق ہے وہ میری ذمہ داری ہے، بجا بالکل میں نے اس کو ادا کرنا ہے تو آپ کا حق پورا ہوگا۔ جو میرا حق ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں آپ سے اپنا حق مانگنے کے بجائے اس کی فکر کروں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ نہیں، تو آٹومیٹیکلی پورے ہمارے سوشل جو ہمارا سٹرکچر ہے، ہماری سوشل اپروچ ہے، وہ سیدھی ہو جائے، اور راست پہ گامزن ہو جائے۔ یعنی ہمارا مزاج مطالبہ حقوق نہیں ہے، ادائیگی فرائض و حقوق ہے، ادائیگی فرائض ہے، بالکل دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو پورا کرنا، جو ہمارا فریضہ ہے وہ در حقیقت کسی کا حق ہے، کسی کا حق ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں دیکھیں، یہ میری طالب علمانہ گزارش ہے، مجھے کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملا جہاں اہل حق کی، اہل ایمان کی، صاحبان تقویٰ کی ایک صفت یہ بھی ہو کہ وہ جہاں موقع ملے اپنا حق مانگتے ہوں۔ بجا یہ نہیں ملی، اپنا حق چھوڑتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ دیکھیں حضرت عاصم انطاکی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے کچھ مریدین ان سے ملاقات کے لیے آ گئے، تعداد زیادہ تھی، کھانا کم تھا، تو آپ نے سب کے سامنے کھانا رکھوایا اور خادم کو حکم دیا کہ چراغ گل کر دو تاکہ سب لوگ کھانا کھا لیں۔ جتنا وقت درکار تھا کھانا کھانے کے لیے وقت گزرا، چراغ روشن کیا گیا تو دیکھا ہر شخص کے سامنے کھانا پڑا تھا اس نیت سے کہ شاید دوسرا کھا لیں۔ واہ سبحان وہ سجدے میں چلے گئے، مولا تیرا شکر کہ میری تربیت مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تصوف تو ہماری مورالٹی ہے نا جی۔ دیکھیں ہر جو تہذیب ہے، ہر جو قوم ہے، ہر ملت، اس کی ایک ایتھکس ہے۔ اسلام کی ایتھکس تصوف ہے، جب وہ کمپائل ہوئی ہے، اسلام کی اخلاقیات جب کمپائل ہوئی ہے، جب وہ ایک سسٹم میں ڈلی ہے، تو وہ تصوف اس کا عنوان پایا۔ یہاں کے یہ ویلیوز ہمیں ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بجا اچھا، اب آپ دیکھیں یہی حق کے احترام کی ویلیو کو جتنا یہاں ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے، وہ جو بنیادی اصول قرآن مجید کا ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو بات حقوق العباد کی ہو رہی ہے، تو حقوق العباد کے اندر ہمیں 2-3 باتیں بطور ایک اصول کے ذہن نشین کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی سینکٹیٹی، اس کا تقدس بہت زیادہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو لفظ استعمال کیا، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی تہذیب میں ایسی ہو۔ انگریزی میں حق کو رائٹ کہتے ہیں، لیکن ذات خداوند کو رائٹ نہیں کہتے، درست کو رائٹ ضرور کہتے ہیں، اور شاید اس کی کوئی نظیر ملے۔ یہاں پہ حق یہاں تک آپ پہنچتے، پہلی بات تو یہ۔ بجا دوسری بات یہ کہ حق اپنا نہیں مانگنا، اس سے پہلے یہ دیکھنا کہ میں نے حقوق ادا کر دیے جو مجھ پہ عائد تھے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تیسرا، حقوق کی ادائیگی کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جو میرے جتنے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بڑی منطقی ترتیب رکھی ہے۔ جو میرے قریب ہیں، اگر میں ان کے حقوق ادا نہیں کروں گا تو دور والوں نے تو ان کے حقوق ادا کرنے نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی نفسیاتی تربیت ہے جی۔ مجازی تربیت۔ ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں، لوگ اپنی سخاوت اور اپنی بندہ پروری کا شہرہ دنیا کے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں، بالکل، لیکن اپنے اقربا کو اپنے سے بہت کم تر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ غریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں ان کی اجارہ داری تب ہے کہ ان کے رشتہ دار غریب ہوں۔ جی صدیقی صاحب، یہ ایک طرح سے حقوق العباد کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اس نقطے کی توضیح ہم چاہیں گے کہ ہو، لیکن ایک وقفہ حائل ہے، وقفے سے آ جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بہت ہی معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے حقوق العباد کے حوالے سے،
ایسی باتیں کم گوش گزار ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. ڈاکٹر عقیل احمد حقوق العباد کے حوالے سے بڑی معنی خیز گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر تنولی نے جو باتیں کی ان میں سے ایک نقطہ بڑا اہم یہ سامنے آیا کہ مطالبہ حقوق کوئی چیز نہیں ہے، ادائیگی فرائض ہے. ادائیگی فرائض. جب ہم ایک فریضہ ادا کرتے ہیں خلوص نیت سے اور کما حق ہو تو کسی کا حق خود بخود ادا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حق کو اپنے قریب ترین افراد سے ادا کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اسلام نے اس سے پہلے نا ذہن سازی کی ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے قلب سلیم کی بات کی ہے، پھر عقل سلیم کی بات کی. جو ایک باشعور ایک نارمل شخص ہوگا ضرور وہ پہلے جو ان کے سب سے قریبی ہیں ان کے حقوق ادا کرے گا. اور ایک انسان کے جو سب سے قریبی ہیں کون ہیں؟ والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پڑوسی ہیں، کلاس فیلوز، کولیگز، پھر جمیع خلائق کہہ لیں آپ. یہ درجہ بندی جو بالکل عین فطری ہے. مثال کے طور بالفرض اگر یہ جو آج کل کچھ یہ ایکسیپشن نظر آ رہی ہیں کہ اپنے بھوکے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں اور دوسروں پر سخاوتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اگر اسلام کا کسی حوالے سے بھی کوئی اشارہ بھی ملتا ہوتا تو اسلام کے دین فطرت ہونے پر اعتراض ہو جاتا، جو کہ اب ہو نہیں سکتا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام دیکھا نا آغاز وحی کے بعد جب دعوت کا آغاز کیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو پہلے وہ چیریٹی بگنز ہوم کی بات جو کی جاتی ہے کہ اول خیش بعد درویش کی جو بات ہے یہ بالکل درست ہے کہ جو آپ کے اپنے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز ہے جو کچھ آپ کے اپنے بھی دو طرح کے کچھ ایسے اپنے جن کی حقوق ادا کرنا آپ کے لیے فرض عین کا درجہ ہے اور ان پر آپ کی چیریٹی لاگو ہی نہیں ہوتی. مثلا بیوی بچے اور والدین ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غریب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا حق زیادہ ہوا. یہ تو آپ کی اہل ذمہ داری میں ہے. اور والدین کو حق، ابھی جو بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ حق مانگنا نہیں، اولاد کے فرائض میں سے ہے. جی ہاں، فرائض میں سے ہے اور اسے اپنے مال میں سے ان کو کھلائیں، اپنے مال میں سے. اور اس میں جو کیونکہ زکوٰۃ تو آپ کا مال ہی نہیں ہے، مال نہیں، زکوٰۃ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ نے دینی ہے. صدیقی صاحب ایک اور حکمت ہے کہ آپ کا مال اگر آپ ماں باپ کو دیتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں یا بیوی بچوں کو دیتے ہیں وہ تو گھر میں ہی رہا. جی ہاں، تو اس کی سرکولیشن کدھر گئی؟ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کی وجود سے خیر کا اثر ہے وہ ہول سوسائٹی تک پھیلے، جی ہاں، دیگر لوگوں تک بھی پہنچے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے کہہ لیں کہ فرائض میں شامل ہیں ان کے حقوق پورے کرنا. اسلام کا جو ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ وہ کسی صورت میں ارتکاز زر نہیں ہونے دیتا. اس کا نظام وراثت، اس کے دوسرے حقوق و فرائض. جی لیکن ابھی ہم حقوق العباد پہ ہیں. حقوق العباد. اچھا آپ دیکھیے صدیقی صاحب، میں اب نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کی طرف آنا چاہوں گا. ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی کے بعد جو 5 جملے فرمائے ہیں، بخاری کی کتاب الوحی میں یہ ہے، وہ جملے ہیں کیا؟ کن جملوں سے وہ نبی پاک کو تسلی دے رہی ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امت کی پہلی سیرت نگار ہیں اماں جان، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی حیات کو بے نقاب کر دیا، بتا دیا کہ ہمارے آقا اعلان نبوت سے پہلے ہی ایک ایسا کردار پیش کر رہے ہیں. اور وہ جو 5 جملے ان 5 میں ہی حقوق العباد ہیں کہ آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، مہمان نواز ہیں. اور صدیقی صاحب وہ لوگ مسلمان تو نہیں تھے، مشرکین ہی تھے. پتہ چلا کہ وہ جو ابھی آپ نے اعلان کرنے جا رہے ہیں اللہ کریم آپ کی ذات سے اعلان بعد میں کروا رہا ہے، عمل پہلے پیش کروا رہا ہے. اور وہ جو الخلق و عیال اللہ کی بات کی جا رہی کہ مخلوق تمام جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اور خیر الناس من یلفع الناس کی بات کی جا رہی، تو یہ تو ذات رسالت، یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے پیش کر دی ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی بے عین ہی وہی ہے جو اعلان نبوت کے بعد ہے. حضور قرآن مجسم ہے، کوئی شک نہیں. قرآن اور سیرت اس پہ بڑی وضاحت سے بات کرتی ہیں. صدیقی صاحب قبلہ بڑا بنیادی اور فطری سا مطالبہ ہے کہ حضور جب خاتم النبیین ہیں، اعلان نبوت آپ 40 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ بطور نوجوان میں کہاں جاؤں، بطور بچہ میں کہاں جاؤں؟
وہ مجھے اس اعلان سے پہلے ہی ملے گا نا. بالکل بجا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے عقل سلیم قبول ہی نہیں کر سکتی. ہم بات حقوق العباد کی کر رہے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں حقوق العباد جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے. اچھا اب قرآن مجید کی اگر ہم ترتیب کو دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کسی ڈائمنشن کو تعلقی کو قرآن مجید نے اگنور نہیں کیا. جہاں بیان کیے وہاں ایک لفظ استعمال کیا والجار ذی الجنب، اجنبی ہمسایہ، ایسا ہمسایہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہمسایہ بنا، اس کا بھی ایک حق ہے. ہم سفر کر رہے ہیں بس میں، میرے ساتھ سیٹ پہ کوئی بیٹھ گیا، وہ میرا ہمسایہ ہے، چند لمحوں کا ہمسایہ ہے. قرآن مجید اس کو بھی اگنور نہیں کر رہا. اب ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں، ہم تینوں ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اب ہمارے بھی کچھ حقوق ایک دوسرے کے اوپر آ گئے. قرآن مجید کہتا ہے اتنا مائنیوٹلی کہ آپ نے دوسرا جو آپ کا شریک سفر ہے زندگی کے اندر، اس کے حقوق کو آپ نے کتنا مستحضر رکھا ہے، کتنا اس کا لحاظ رکھا ہے. اچھا اب جب اب رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے ایک صاحب کی تعریف کی. آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی ان سے ڈیلنگ کی، کوئی معاملہ، کوئی کاروبار، کوئی تجارت. اس نے کہا ایسا موقع نہیں میسر آیا. آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سفر کیا. آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی کہ ابھی ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر اس کے بارے میں رائے قائم کرنے میں توقف کرو. توقف کرو، ٹھیک ہے. ان دونوں مرحلوں سے گزرو تو پھر اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا. ایسا ہی ہے. تو یہ معاملات ہیں نا، ایسا ہی ہے کہ وہ حقوق العباد میں کس طرح ہے، اس کا رویہ اچھا کیا اب اس ہے. میں یہ بھی آ گیا کہ یہ اس دیکھیں کتنی احتیاط ہے صحابہ کرام کی. اب جس کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں بغیر تحقیق کے سوء ظن نہ رکھیں. بجا یعنی آپ نے اصول دیا کہ اس کے بارے میں اس نے ظن رکھے تاکہ آپ کے پاس کوئی ایسی آرگومنٹ آ جائے. تو رشتہ داروں کی اور جو جتنے قریبی تعلقات ہیں ان کے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کی اتنی ڈیٹیلز اور اتنی احتیاطیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا کہ غزوہ بدر میں انہیں کچھ کامیابی نہیں ہوئی، احد میں نہیں ہوئی، احزاب میں نہیں ہوئی، تو انہوں نے پروپیگنڈے کا دروازہ کھول دیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے خلاف، ریاست کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف. آپ نے فرمایا اس کا کون جواب دے گا؟ حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو جواب دوں گا اور میں ان کو اپنی زبان سے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا لیکن اس میں ایک احتیاط درکار ہے، وہ یہ کہ قریشیوں میں میرے انصاب بھی آتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے قرابت داروں کے خلاف کوئی اس طرح کی بات اور اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا ہو. تم پہلے ابوبکر صدیق سے جا کے ملو، کیونکہ انصاب کو وہ جانتے ہیں، ان سے رشتوں کی ڈیٹیلز معلوم کرو. اب آپ حضرت حسان ابن ثابت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے پوری ڈیٹیل لے کے آئے اور پھر آ کے کہا یا رسول اللہ اب میں اہل مکہ کے خلاف اس انداز سے شعر گوئی کروں گا کہ آپ کے جو اجداد ہیں ان کو اس میں سے ایسے نکال دوں گا جس طرح مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کیا احتیاط ہے. مطلب یہ ہے کہ حقوق صرف مادی حد تک نہیں ہے کہ آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو میٹیریل اسسٹنس دے رہے ہیں. حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو آپ کے متعلقین ہیں ان کا جو اسٹیٹس ہے، ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو نیک نامی ہے، ان کا جو شخصی وقار ہے، اس کو کتنا محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے، کسی فعل سے اس پہ تو نہیں حرف آ رہا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی دو اعضاء انسانی کا اس پورے بدن میں سے ذکر کر کے آپ نے بتا دیا کہ کسی کے حقوق پہ امیجیٹ زد یہیں سے پڑے گی. جی ہاں بالکل، یا زبان سے پڑے گی یا ہاتھوں سے پڑے گی، نہ عمل سے. جی بالکل. اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنے عمل سے بھی. اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا، اگر آپ اس کو لیگل ٹرانسلیشن اس کی کرنا چاہیں، کہ آپ اپنی زبان، اپنے قول اور اپنے عمل سے دوسروں کے حقوق کو زد سے محفوظ رکھیں گے، ان کے حقوق پہ کوئی زد نہیں آنے دیں گے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ناظرین کتنی کارآمد باتیں ہم سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ایک مختصر سی بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین محترم ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر عقیل احمد، حقوق العباد کے حوالے سے قرآن میں اور حدیث میں جو نزاکتیں ہیں ان پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور قرآن کے انگنت نکات ہیں. ابھی تو ہم اس میں سے چند ایک ہی پیش کر سکے ہیں. آپ مزید کچھ ارشاد فرمائیے. صدیقی صاحب، نبی کریم علیہ السلام نے حقوق العباد کے ضمن میں دو پہلو بنیادی ہیں، دو جہاد کہہ لیں، ٹو ڈائمنشن.
ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ رویہ اپنانا کیسا ہے، دوسرا وہ ہے جو نہیں اپنانا، وہ جو رویہ اپنانا ہے جس سے ان کے حقوق پورے کرنے میں سہولت مل سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ آتدرون من المفلس ہو، کیا تم جانتے کون مفلس ہے؟ اب صحابہ نے اپنی دانش کے مطابق جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہی مفلس ہے جس کے پاس مال درہم ساز و سامان نہ۔ فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نماز روزے زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اب آگے حقوق العباد کی بات، سبحان اللہ، جس نے کسی کا خون کیا ہوگا، مارا ہوگا، مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، اذیت دی ہوگی، یعنی یہ حق تلفی ہے نا۔ جس کے بعد کیا ہوگا، تو پھر وہ جو ظالم ہوگا، یعنی دیکھیں پہلے آپ فرمایا نماز روزے کے ساتھ، آج روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تینوں یہ ارکان اسلامی اس ماہ مقدس میں بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں، وہ سوچے کہ ان کی عبادات کے ساتھ ساتھ کہیں حقوق العباد میں یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ ناجائز پیسہ لوگوں کا خون چوس کر کما رہے ہیں، تو یہ کہیں وہ اس مفلس میں نہ آ جائیں جو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مفلسوں میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور ابھی حساب باقی ہوگا اس پر، تو پھر اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ میں نے اہل جنت کو دیکھا تو اس میں سے اکثر غربات ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ استحصالی طبقہ ان کے حقوق پامال کرتا ہے، اور باوجود نماز اور روزے کے وہ سرخرو ہو جائے، ان کا نماز اور روزہ کام نہیں آتا چونکہ انہوں نے ان کا حق مارا ہوتا ہے، درست۔ وہ سرخرو ہو جائیں گے اور یہ خدا نخواستہ رہ بھی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا لوگوں سے ناجائز مال مختلف ہیلوں بہانوں سے لے کر پھر تھوڑا صدقہ و خیرات کر دینا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ حقوق العباد کی طرف ہے اشارہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ مشہور بلکہ حدیث قدسی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، جی ہاں، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ عرض کرے گا مولا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس وقت فرمائے گا کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے ہاں پاتا، فلاں میرا بندہ پیاسا تھا تو اسے پلاتا تو مجھے اس کے ہاں پاتا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد میں اس حد تک رسوخ کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ صدیقی صاحب قبلہ یہ دیکھیں بات وہاں جا جڑتی ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ لفظ حق کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہے، کہاں سے کہاں یعنی یہ حدیث مبارکہ ہمارے اس پرسیپشن کو کی تصدیق ہمیں یہاں اللہ سے کریم مل کی رہی ہے، ذات سے لے کے انسان کے آیت اپنے اوپر معاملات تک حق ہیں۔ ذمہ داریوں تک۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک بڑی ہمیں اس میں تعلیم ملتی ہے۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں، دو ایسی غلطیاں ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ کوئی شخص شر پھیلائے، اور دوسری یہ کہ کوئی قطع رحمی کرے، صلہ رحمی نہ کرے، رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کرے، دوریاں پیدا کرے۔ اب دیکھیں یہ حقوق العباد کی بنیاد کو متزلزل کرنے کے مترادف ہے۔ جب یہ آپ دونوں باتیں ذرا دوبارہ بتائیے، ان پہ چاہتا ہوں میں کہ لوگ یاد رکھیں۔ بالکل، یعنی پہلی بات یہ کہ کوئی سوسائٹی میں شر پھیلائے، شر پھیلانے والا جو برائی ہے پھیلانے وہ والا دنیا میں اپنا انجام خمیازہ دیکھ لیتا بھگت کے ہے۔ جائے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی خود برائی کرتا ہے، ایک برائی کو مہم بنا لیتا ہے، مہم جیسے بنا بے لیتا ہے۔ حیائی ہے یا اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی یعنی ہے، اس کی برائی متعدی ہو جاتی ہے، متعدی ہو جاتی جسے ہے، کئی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فاجر کہتے ہیں اسے جی۔ وہ۔ اور دوسرا جو رشتہ داروں کے درمیان جو صلہ رحمی تھی اس کو توڑتا ہے۔ توڑتا ہے جی۔ اچھا، اب یہ کتنی بنیادی تعلیم ہے۔ حقوق تب آپ ادا کریں گے نا جب آپ جڑ کے رہیں گے، جب جڑیں گے نہیں، قطع رحمی کریں گے صلہ رحمی کے بجائے، تو حقوق کہاں ادا ہوں گے؟ حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ کس کے ادا ہوں گے جی؟ کس کے ادا ہوں گے؟ جنگل میں تو جا کے آپ نے ایک آئرن کرٹن کھڑا کر دیا، ہاں آپ نے اپنے اور معاشرے کی اور رشتہ داروں کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی، ہاں، صحرا میں جا کے آپ نے حقوق تو نہیں نہیں ادا ہو کرنے، سکتے۔ سوسائٹی میں رہنا ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، وہ جو حدیث پاک آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا، تو اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ نہ کرنے والے کا انجام اور اس کے جو برے اثرات ہیں، برے نتائج ہیں، اس کا سامنا اس دنیا میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا صدیقی صاحب قبلہ، اس میں جو جب ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، ایک اور نقطہ جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی اور اقربا پروری، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ہمارے یہاں اس کو بھی مکس اپ کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں بجا، بالکل صحیح ارشاد۔ اقربا پروری کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ حقوق العباد کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کے حقوق ادا کریں، ان کے اوپر احسان کریں، ان کے اوپر یہ کریں، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ اقربا پروری کے دائرے میں نہ کہیں جا کے داخل ہو جائے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں،
امیر المومنین بنے تو آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا. قبیلہ بنو عدی وہ قبیلہ ہے جو دور جاہلیت میں سارا فارن افیئر یہ ڈیل کرتا تھا. جی بالکل، سفارت ان کے سفارت ان کے پاس تھی. یعنی یہ پورے ان کے ذمہ تھا. بالکل، یعنی یہ پورا جو سٹی آف مکہ کی سٹی اسٹیٹ تھی اس کا فارن آفس ان کے پاس تھا. جس وقت سید عمر فاروق خلیفہ بنے قبیلہ بنو عدی کے لوگ روتے تھے کہ آج عمر کی خلافت میں پوری اسلامی ریاست میں ایک پائی کا عہدہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہماری ڈسکوالیفیکیشن صرف یہ ہے کہ ہم عمر کے قبیلے سے ہیں. صحیح. اس کا اچھا، اب اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوا؟ دنیا کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر عمر فاروق. میں عرض کرتا ہوں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب بھی اسلامی ریاست میں اس پہ عمل ہوا اسلامی ریاست کامیاب ہوئی، اور جب ہم نے اس اصول کو چھوڑا تو میرٹ کا ستیہ ناس ہو گیا، خون ہو گیا اور ریاست تباہ و برباد ہو گئی. پاکستان جب بن گیا تو قائد اعظم کے بانجے تھے، پیر بھائی ان کا نام تھا، وہ بمبئی میں پریکٹس کرتے تھے، وکیل تھے. تو قائد اعظم سے ملنے کے لیے آئے تو قائد اعظم ان کے ملے، کہنے لگے پیر بھائی تم کراچی ملنے کے لیے آئے، مت سوچنا کہ تمہارا ماموں گورنر جنرل ہے تمہیں کوئی عہدہ مل جائے گا. انہوں نے کہا ماموں جان یہ میرا مطلب نہیں ہے آنے کا، میں تو آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو میں کراچی آ کے شفٹ ہو جاؤں، یہیں پریکٹس شروع کروں. قائد اعظم نے فرمایا پیر بھائی اگر تم نے کراچی آنا تھا اور یہاں پریکٹس چیف کورٹس میں کرنی تھی پاکستان بننے سے پہلے آنا تھا. مجھے یہ بتاؤ میرا بیٹا، آج تم پریکٹس شروع کرو گے، چیف کورٹ سندھ میں کتنے وکلاء ہیں جن کے ماموں گورنر جنرل ہیں، تم ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالو گے. یو مسٹ گو بیک ٹو بمبے. وہ بمبئی گیا، وہیں پریکٹس کرتا رہا، وہیں فوت ہوا. ہمارے بڑوں کا یہ کردار ہے. اب یہ دیکھیے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو لادینیت کے حوالے سے اچھالا جاتا ہے. آپ نے میرے منہ کے الفاظ لے حالانکہ لیے. اس میں لادینیت نہیں ہے، اس میں بنیادی چیز تو قائد اعظم نے یہ کہی ہے. دیکھیں جی جو بنیادی نقطہ بیان کیا قائد اعظم نے، رشوت ختم کرنی ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، اور اقربا پروری نیپوٹزم. صدیقی صاحب قبلہ اور غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھنے سے لادینیت کا کیا تعلق ہے؟ میثاق مدینہ کا ایک رنگ تھا اس میں. دوسری بات صدیقی صاحب یہ ہے، دوسری بات یہ 4 چیزوں اس میں بیان ہوئی اور ہم پہلی 3 چیزیں کبھی بیان نہیں کرتے. یہ بھی آپ نے بیان کی ہیں، کبھی سنا؟ اس تقریر میں 70% پہلی 3 چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہے اور بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی تعلیمات بھی تو وہی انہی روشنیوں میں ہے نا جس پہ ہم قرآن حدیث پہ بات کر رہے ہیں. تو کیا نکات انہوں نے اجاگر کیے، یہیں سے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک اہم مرحلہ ہے گفتگو کا. تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. حقوق العباد کے حوالے سے بڑی ہی معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کی بات ہوئی، اسے اکثر اس پہلو سے اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں شاید کوئی لادینیت کا معاملہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قائد اعظم نے تو اس میں جو باتیں کیں انہیں نہ جانے کیوں دانستہ ان سے اغواز کیا جاتا ہے، اور اس میں غیر مسلموں کے حقوق کی بات کی ہے. غیر مسلموں کے حقوق کی بات کا دین یا لادینیت سے تو کوئی تعلق نہیں. صدیقی صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد اعظم بہت بڑے ماہر قانون اور کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. انہیں پتہ تھا اسلامی قانون کیا کہتا ہے. میثاق مدینہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلا آرٹیکل اس کا یہ ہے کہ یہ صحیفہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا کہ مہاجرین، انصار اور یہود امتوں واحدہ میں دون الناس، بقیہ لوگوں کے مقابلے امت واحدہ ہیں. یہ میثاق مدینہ ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے یہ سیکولر اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پروفیٹک اسٹیٹمنٹ ہے. جی بجا یہی بات تو قائد اعظم 11 اگست کی اسپیچ میں جی ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو دوبارہ دہرائیے گا. یہ بات ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے کہ میثاق مدینہ میں یہ ہے. میثاق مدینہ کا صدیقی صاحب قبلہ 63 آرٹیکلز ہیں. پہلا آرٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کے بارے میں ہے کہ یہ قانون اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے. جی بالکل. آپ نے فرمایا یہ صحیفہ محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. بجا اب اس کی اپنی معنویت ہے کہ قانون اسلامی ریاست کا ذات رسالت مآب سے جنم لے گا. بالکل. دوسرا آرٹیکل یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں رہنے والے مہاجرین، انصار اور یہود بقیہ لوگوں کے مقابل امت واحدہ ہیں. بجا ایک قوم ہے. ایک قوم ہے. یہی بات قائد اعظم نے اس 11 اگست کی اسپیچ میں فرمائی. بجا میں آپ کو عرض کرتا ہوں اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کروا لیں تو آپ بہت کم فرق کر سکیں گے کہ میثاق مدینہ کو کتنی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ ریپروڈیوس کیا گیا ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے غلامی میں 150 سال گزارا ہے نا، کرپشن، رشوت
اور اقربا پروری ہماری ہڈیوں میں رچ گئی ہے. یعنی حقوق العباد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اقربا پروری کی جائے، اگر یعنی یہ ان کو حق دیا جائے، حق سے زیادہ اگر آپ نوازیں گے کہ تو یہ اقربا پروری کا دائرہ اس میں یہ آتا ہے. چل ہو جائے. اچھا اب فرق کیسے کریں گے؟ فرق اس طرح کریں گے کہ جو آپ کے اعزہ و اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے جتنے زیادہ قریب ہیں، آپ ان کا حق ادا کرنے کے بعد ان کو نوازیں گے اپنی ثوابدید سے، اپنے جو آپ کے اپنی معلومات آیا، اپنی ملکیتیں ہیں ان سے. یہ خیال رکھیں کہ ان کا حق ادا کرتے کرتے کسی اور کے حق کا خون تو نہیں ہو رہا. بجا یہ اقربا پروری ہے کہ جہاں پہ حق کے عطا کرنے میں کمپٹیشن ہو اور اس حق کا کوئی زیادہ اہل اور حقدار موجود ہو، اس سے نظر انداز کر کے آپ اپنے رشتہ دار کو آگے کرتے ہیں، تو یہاں سے اقربا پروری شروع ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر بہت خوبصورت، یہ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. بالکل بڑا خوبصورت نقطہ بڑا سامنے خوبصورت آیا نقطہ ہے کہ حقوق العباد کا یہ مطلب نہیں ہے اور قریبی لوگوں کا حق پہلے دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقربا پروری کی جائے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا نفیس نقطہ پیش کیا ہے کہ دو حقدار کو دیکھا جائے گا اس میں بھی کہ زیادہ ڈیزرونگ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمیں کیا نہیں ملتا کہ حقوق العباد کیسے پورے کیے جا رہے ہیں. اور وہ ایسا معاشرہ آپ وہ ہجرت مدینہ کے موقع پر دیکھ لیجئے کہ ایسی نظیر، ایسی مثال تاریخ عالم پہلے پیش کرنے سے قاصر ہے بعد میں بھی، کہ کس طریقے سے انصار و مہاجرین نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا اور آخر تک خیال رکھا، اور دنیا کو بتا دیا کہ جو اس دائرہ اخوت میں آ گئے ہیں ان کی ذات سے کسی وقت بھی، کسی موقع بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب انصار جب کھجور کی پیداوار ہوتی نا تو 2 ڈھیریاں لگا دیتے، اور جس ڈھیری میں اچھی کھجوریں ہوتی تھی اس پہ اوپر کچھ پتے وتے بھی رکھ دیتے. یوں محسوس ہوتا کہ ان کی کھجوریں ذرا کم تر ہیں، اور مہاجرین سے کہتے کہ جو ڈھیری آپ کو پسند ہے نا وہ لے لیں. تو ان کا رجحان تباہ، وہ بھی اثار کرتے نا، وہ کہتے کہ وہ ڈھیری ہم نے لینی ہے جس میں کھجوریں ذرا کم تر ہیں اور ہوتی وہی اچھی. سبحان اللہ. تو وہ پسند کر لیتے جی. بہت کچھ پھر عرصے کے بعد صحابہ کو اندازہ ہوا کہ انصار کس ذریعے سے اپنا ایثار کر رہے ہیں. جی نقطہ ہے، جو نقطہ ہے آپ دیکھیں، یہ ہے تربیت بارگاہ نبوی. احسان بھی کر رہے ہیں اور احسان کا احساس بھی نہیں دلا رہے. یعنی اب دیکھیں یہ کسی کی عزت نفس کا کیا عالم ہے. آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نے کہ اگر تم نے صدقہ دینے کے بعد جتانا ہے تو بہتر ہے صدقہ نہ دو. بچا اگر تم نے صدقہ دینے کے بعد اذیت، تمہارے جتانا اذیت کا باعث ہے، اس کا پازیٹیو پرسپیکٹیو انتہا پہ یہاں نظر آتا ہے. احسان کر رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، اور جن پہ ایثار کر رہے ہیں انہیں اس ایثار کے احساس سے بھی مبرہ کر رہے ہیں. بجا کیا حسن کردار ہے اور کیا کردار کی معراج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاشرہ ہے جی. انسان پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے. یہ جنت کا معاشرہ ہے، یہ واقعی اس دنیا میں مصطفیٰ کا معاشرہ ہے، یہ حضور کا معاشرہ ہے، یہ حضور کا معاشرہ ہے. صدیقی صاحب وہ معاشرہ صرف افکار محمدی ہی پر بیس نہیں کر رہا، وہ کردار محمدی پر بیس کر رہا. سبحان اللہ. اصل بات یہ ہے اصل کہ یہ چیز ہے. صرف فکر نہیں، ساتھ ساتھ کردار بھی. اور آپ دیکھیے خود ذات رسالت تحیت و ثنا، آپ نے کسی موقع پر اپنے آپ کو استثنائی صورت حاصل نہیں کی. مسجد نبوی کی تعمیر دیکھ لیجئے، غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی دیکھ لیجئے. عدی بن حاتم آپ کے پاس آئے نا تو حضور انہیں لے کر نکلے کہ گھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ایک ضعیف و ناتواں بوڑھی عورت نے مسجد کی دہلیز پہ حضور کو روک لیا. حضور وہاں تشریف فرما ہو گئے، اور جب تک اس نے اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال لی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے نہیں. سبحان اللہ. تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ کوئی شہنشاہ ہوتے، صرف ظاہری نام و نمود کے بادشاہ ہوتے تو ایک بوڑھیا کو اتنا وقت دیتے. یہ یقیناً اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر ہیں. اور آپ صدیقی صاحب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائی کے حوالے سے صرف اہل ایمان کو ہی نظر میں نہیں رکھا، پوری انسانیت کے آپ حضور ہیں. یہودی بچہ بیمار ہوتا ہے، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ چیزیں بطور حاکم ریاست بھی ہیں، لیکن دیگر اقوام کے حقوق پورے کرنے کی ایک سبیل بھی ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں نان مسلم بھی ہے تو وہ بھی تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے. جی بجا. اور حضرت فاروق اعظم نے تو اسے دجلہ کی بکریوں تک وسیع کر دیا. جی کہ آپ دیکھیں صدیقی صاحب یہ مائنارٹیز کا معاملہ چھڑ گیا. اب ذرا حقوق العباد کا ہم نے دائرہ پھیلا دیا. اسلامی ریاست کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے قانون کی زبان میں نان مسلم کو ذمی کہا جاتا ہے. ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے
اس کے سارے حقوق کی ادائیگی اور اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمے ہے۔ ذمے جی ہاں، اچھا، صرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلامی ریاست کے اندر کسی غیر مسلم کے حق پہ کوئی زد پڑے تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے خود وکیل بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین محترم، کس قدر حقوق العباد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم ریاست کا کوئی غیر مسلم شہری اگر کسی مسلمان نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تو میں اس ذمی کی طرف سے قیامت کے دن مدعی بن کر کھڑا ہوں گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بندوں کے حقوق کا اور کیا احساس ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دونوں مہمانوں کے ہم آخر میں شکر گزار ہیں۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ والسلام۔